السلام علیکم۔ 3 دن اس کام میں صرف کیے گئے اور تیسرے دن پروفیسر بیرن کے منصوبے کے مطابق جہاز کو جگہ جگہ تبدیل کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں پروفیسر بیرن نے لیڈ گارون کو بہترین نتیجہ دیا۔ اس شام جب پروفیسر بیرن اپنی غوطہ خوروں کی ٹیم کے ساتھ واپس آیا تو سمندری موتیوں کی بہت بڑی مقدار اس کے ساتھ تھی۔ یہ موتی دیکھنے سے ہی انتہائی قیمتی محسوس ہوتے تھے۔ یہ چیزیں جب لیڈ گارون کے سامنے پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک ایک موتی کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ نا تراشیدہ موتیوں سے وہ ان کی قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ خود بھی شاید اس سلسلے میں کچھ مہارت رکھتا تھا، چنانچہ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، پروفیسر بیرن، یہ تو بہت قیمتی موتی ہیں، انتہائی قیمتی۔ سمندر کا یہ حصہ چونکہ ساحل سے بہت زیادہ قریب ہے مسٹر لیڈ گارون، اس لیے ہمیں یہاں بہت ساری چیزیں نہیں مل سکتیں، تاہم چونکہ اس طرف انسانی آمد کم رہی ہے اور سمندر کی گہرائیاں نہیں تلاش کی گئیں، اس لیے یہ چیزیں ہمیں دستیاب ہو گئیں۔ ہاں، اگر کھلے سمندر میں ہم اس سلسلے میں کارروائیاں کریں تو ہمیں زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں پروفیسر، میں آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دوں گا۔ ابھی ابتدا ہی میں کام کرنے دو تو اچھا ہے مائی ڈیئر لیڈ، بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہمیں دوسرے مرحلے پر کیا کرنا چاہیے۔ پروفیسر، جو کچھ آپ سمندر سے لے آئے ہیں اسے دیکھ کر تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت مختصر وقت میں ہم اتنے دولت مند بن جائیں گے کہ اپنی الگ مملکت آباد کر سکیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے جس پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیڈ، پروفیسر بیرن نے کہا۔ آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں میں پروفیسر، حکم دیجئے، کیا منصوبہ ہے؟ لیڈ، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی مہذب دنیا میں جا کر آباد ہوں۔ تم آبادیوں سے قریب ایک ایسا جزیرہ حاصل کر سکتے ہو جہاں تم اپنی مملکت قائم کر لو۔ دولت کے سہارے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس آزاد جزیرے پر تم ایک نئے انسان کی حیثیت سے قیام کر سکتے ہو اور وہاں دنیا کی تمام آسائشیں جمع کر سکتے ہو۔ لیڈ کی آنکھیں خوابوں میں ڈوب گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، یہ تصور تو میرے ذہن میں ایک خواب کی حیثیت سے نہ جانے کب سے جنم لیتا رہا ہے۔ میں اس بارے میں سوچتا رہا ہوں پروفیسر، لیکن پھر میں نے اسے ایک دیوانے کا خواب ہی سمجھا۔ البتہ اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس خواب کی تعبیر مجھے ملنے والی ہے۔ یقیناً یقیناً، اور اس کے لیے ہمیں نہایت بہتر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ میں کچھ ایسی تیاریاں کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم کھلے سمندر میں عمل کر سکیں۔ پروفیسر، آپ بالکل با اختیار ہیں، جس طرح مناسب سمجھیں عمل کرتے رہیں۔ اخناتون پر ہم نے ایسی بہت سی تیاریاں کی ہیں جن سے ہم کھلے سمندر کی گہرائیاں ناپ سکیں، لیکن ابھی اخناتون کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم ابتدائی علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تیاریاں کر لینا ضروری ہے۔ براہ کرم آپ تیاریاں شروع کر دیجئے پروفیسر، لیڈ گارون نے کہا۔ جو نایاب ذخیرہ پروفیسر نے لا کر اسے دیا تھا اس نے لیڈ گارون کو دیوانہ کر دیا تھا، اور دولت ایسی ہی پراسرار چیز ہے کہ انسان اس کے سامنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ یہ لوگ اپنے منصوبے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسی شام پروفیسر بیرن نے اخناتون کا رخ کیا اور اپنے ساتھ کئی افراد کو لے گیا۔ اخناتون کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ ایڈگر مورالس بھی پروفیسر بیرن کے ساتھ تھا۔ پروفیسر بیرن نے موقع ملتے ہی مورالس سے کہا، اور اب وقت آ گیا ہے مسٹر مورالس کہ میں تمہیں مستقل طور پر اخناتون پر منتقل کر دوں، اور تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ مطمئن رہیں پروفیسر، ایڈگر مورالس نے کہا۔ رفتہ رفتہ منصوبہ پایۂ تکمیل کو پہنچتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ شام کے وقت یہ تمام لوگ اخناتون پر جمع ہو گئے۔ پروفیسر بیرن، ایڈگر مورالس، شبان اسد شیرازی، امیر ارتقا ہاشمی، تمام ہی لوگ یہاں آ گئے تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد منصوبہ بندیاں کی گئیں اور ساری چیزوں کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا گیا۔ لیڈ گارون کی آدمی اخناتون پر موجود تھے، لیکن اب انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا جائے
چنانچہ اس میں آسانی ہوئی، اور اس کے بعد شبان نے منصوبے کا دوسرا حصہ ان سب لوگوں کے سامنے دہرایا، جسے سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گارتھا ورتھا نے اس منصوبے کی ایک ایک تفصیل ان لوگوں کو بتائی، اور وہ سب ششدر رہ گئے۔ گارتھا ورتھا ہنس کر بولی، اور اس کی ابتدا ارتقا ہاشمی سے ہوگی۔ امیر ارتقا ہاشمی نے ناخوشگوار نگاہوں سے گارتھا ورتھا کو دیکھا۔ پروفیسر بیرن جلدی سے بولا، یعنی کیا منصوبہ ہے اس سلسلے میں میڈم ورتھا آپ کا؟ امیر ارتقا ہاشمی کے ساتھ ان کی بیویوں کا ریوڑ ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں وہ اپنی بیگمات سے دور رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیمپ میں ان کی قربت کے مواقع حاصل نہیں ہیں۔ کیا لڈ گارون امیر ارتقا ہاشمی کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ امیر ارتقا ہاشمی مسلسل اخناتون پر اپنا قیام اختیار کر لے، تاکہ انہیں اپنی بیگمات کے ساتھ وقت بسر کرنے میں دقت نہ پیش آئے؟ یوں ایک شخص یہاں پہنچ جائے گا، اور رفتہ رفتہ ہم اخناتون کو اپنی خواہش کے مطابق آباد کر لیں گے۔ تجویز گارتھا ورتھا نے پیش کی تھی، جس سے سب ہی دل میں نفرت کرتے تھے، لیکن اتنی مؤثر تجویز تھی کہ لڈ گارون کے لیے انکار کرتے نہ بن پڑتی۔ چنانچہ اسے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لیا گیا، اور سب ہی نے گارتھا ورتھا کی اس ذہانت کی تعریف کی۔ گارتھا ورتھا مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، میرا نام گارتھا ورتھا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں ایک روایتی پرندہ ہوتا ہے جسے آپ لوگ ہما کہتے ہیں۔ ہما کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے اس کے سامنے ہر چیز سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں ہما ہوں، اور آپ سب کے سر پر سائے ڈالے ہوئے ہوں۔ میرے احکامات پر عمل کرتے رہے تو آپ دیکھیے کہ آپ نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس سے کہیں بہتر کر ڈالیں گے۔ میں صرف اوشن ٹرائیر کا مقابلہ کر سکتی ہوں آپ کے لیے، اور اس کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا سکتی ہوں، اور آپ کے تمام منصوبوں کو کارآمد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرا اعتراف کریں، مجھے تسلیم کریں۔ یہ تو کر لیا گیا ہے میڈم ورتھا، ورنہ ہم آپ سے شدید اختلاف کرتے تھے۔ یہ سارا اختلاف دور کرنے کی وجہ آپ کی ذہانت ہی ہے، جس نے آج ہمیں اس قابل کیا ہے، کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا، اور ورتھا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تمہیں خود پر بہت جبر کرنا پڑا ہے کیپٹن مورالس۔ ہاں، آپ ہی نے ہمیں سمجھایا تھا میڈم ورتھا کہ سیاست میں یہ سارا کھیل جاری رہتا ہے، لیکن اب ہمیں کوئی سیاسی چوٹ نہ دینا مسٹر ایڈگر مورالس۔ اس کی گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے میڈم ورتھا، مورالس نے کہا اور ہنس پڑا۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام معاملات طے ہو گئے تھے، اس لیے یہ سب انتہائی خوشگوار کیفیت میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے بعد تمام پروگرام مکمل ہوا اور اخناتون چھوڑ دیا گیا۔ یہ لوگ واپس لڈ گارون کے پاس آ گئے تھے، جو ان دنوں ان سب کا عاشق تھا اور دیوانہ ہو رہا تھا۔ امیر ارتقا ہاشمی کی مشکل لڈ گارون کے سامنے بیان کر دی گئی۔ تمہیں علم ہے مائی ڈیئر لڈ گارون کہ امیر ارتقا ہاشمی کا تعلق مصر سے ہے، اور وہاں کی روایات کے مطابق وہ بہت سی بیویوں کے شوہر ہیں۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کیمپوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے، اور یقینی طور پر اس وقت امیر ارتقا ہاشمی پر جو کچھ بیت رہی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ میں سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو مائی ڈیئر لڈ۔ امیر ارتقا ہاشمی کو تنہائی درکار ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ایک درخواست کی جائے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے حکم دیں مسٹر اسد شیرازی۔ امیر ارتقا ہاشمی کو اس کی بیویوں کے ساتھ اخناتون پر منتقل کر دیا جائے، اور ہمیں تم سے اس کی اجازت درکار ہے۔ کیا اب اس بات کی گنجائش رہ گئی ہے مسٹر اسد شیرازی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اجازت طلب کریں؟ ہمارا مفاد مشترک ہو گیا ہے، اور اب ہم جو کام بھی کریں گے وہ مشترک ہی ہوگا، اور جب ایک مشترکہ کام کیا جا رہا ہے تو ایک دوسرے سے اجازت طلب نہیں کی جاتی۔ میں آپ پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ اب ہم جو کام بھی کریں گے وہ ہمارے مشترکہ مفاد میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مائی ڈیئر مسٹر لڈ۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ امیر ارتقا ہاشمی کو ان کی بیویوں کے ساتھ اخناتون پر منتقل کیے دیتے ہیں، اور یہاں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر انتظامات کر دو۔ انتظامات کیے جانے لگے۔
ارتقا ہاشمی حیران رہ گیا تھا۔ اسد شرازی نے اسے خفیہ طور پر تفصیلات بتائیں اور کہا کہ یہ اخناتون پر واپس پہنچنے کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلا قدم ہے اور اسے نہایت احتیاط سے وہاں اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ اخناتون پر لیڈ گارون کے کوئی 8 آدمی موجود تھے جو اس کی نگرانی کیا کرتے تھے اور ان سے مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ امیر ارتقا ہاشمی کو کیمپ سے اس کے تمام سامان کے ساتھ واپس اخناتون پر پہنچا دیا گیا۔ اس کی اپنی کیفیت کیا تھی یہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کو اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کی بے حد خوشی تھی۔ لیڈ گارون کا ایک جہاز پروفیسر بیرن اور دوسرے تمام افراد کو لے کر ایک بار پھر سمندر میں دور دراز حصے کی جانب چل پڑا۔ یہاں مکمل انتظامات تھے۔ لیڈ گارون خوشیوں کے خزانے لوٹ رہا تھا۔ سمندر سے جو کچھ اسے حاصل ہو رہا تھا وہ اس کی توقع سے کہیں دور کی چیز تھی۔ شبان اور پروفیسر بیرن سمندروں کے ماہر تھے اور سمندر کی گہرائیوں میں انہیں علم تھا کہ کہاں وہ خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے لیے انتہائی دلکشی کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ لیڈ گارون کو پیش کیا جاتا رہا اور لیڈ گارون کی آنکھیں خوشی سے پھیلتی رہیں۔ اس نے ایک دن کہا، یوں لگتا ہے پروفیسر بیرن کہ آپ لوگوں کو سمندر میں تمام خزانوں کا علم ہے۔ اگر یہ چیزیں اتنی ہی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں تو پھر اہل دنیا یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ سمندروں کو خالی کر دیں؟ سمندر ابھی تک ان کی پہنچ سے دور کیوں ہیں؟ پروفیسر بیرن ہنس پڑا۔ اس نے کہا، اس لیے کہ ان کی گہرائیوں تک رسائی آسان بات نہیں ہوتی، اور پھر یہ تو ابتدائی حصہ ہے مسٹر لیڈ گارون۔ کھلے سمندر میں جو کچھ موجود ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سونا جس کا ایک حصہ آرنوڈوم کو دیا گیا اور دوسرا حصہ بھی اخناتون پر محفوظ ہے، ایک ایسے ڈوبے ہوئے جہاز سے نکالا گیا تھا جس میں اس جیسا بے پناہ سونا بھرا پڑا ہوا ہے۔ اوہ اوہ، یعنی اس سے بھی زیادہ؟ یعنی ابھی کافی سونا وہاں چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہاں، مجھے ایک روایت یاد تھی جس میں اس جہاز کے ڈوبنے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جب ان خطوں سے ہمیں گزرنا پڑا تو مجھے وہ کہانی یاد آ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خزانہ سمندر سے حاصل کیا گیا۔ آپ کے خیال میں اس کی تعداد مزید کتنی ہوگی؟ اتنی کہ اگر پوری کی پوری حاصل کر لی جائے تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تم سونے کا مکان بنا سکتے ہو لیڈ گارون۔ لیڈ گارون کو چکر آ گیا۔ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے جھومتا رہا، پھر بولا، اور اس جگہ کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ بہت زیادہ نہیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو بآسانی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر پروفیسر بیرن آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ بجائے اس کے کہ ہم طویل عرصہ سمندر کی تلاش کرنے میں گزاریں، ہم ایک مرتبہ ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں ڈیئر شبان، تم بتاؤ؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تمام سونا اخناتون پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں سے ادھر کا ہی رخ کرنا چاہیے۔ نہیں مائی ڈیئر لیڈ، اگر ہم تمہارے اس جہاز سے ادھر کا رخ کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا جواب تمہیں اخناتون پر پہنچ کر دیا جا سکتا ہے۔ میں جواب چاہتا ہوں پروفیسر بیرن۔ تو تم یوں سمجھ لو کہ اخناتون چونکہ سمندری تحقیقات کے لیے نکلا تھا، اس پر ایسی وزنی کرینیں موجود ہیں جو سمندر کی گہرائیوں سے وزنی اشیاء نکال سکتی ہیں، جبکہ تمہارا یہ جہاز اس مقصد کے لیے بیکار ہے۔ اوہو، میں سمجھتا ہوں۔ پروفیسر، کیا آپ اخناتون کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اب یہ تو تم پر منحصر ہے۔ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں کئی دن کا سفر کرنا ہوگا۔ کتنا ہی وقت لگ جائے، یہاں کنارے کنارے اگر ہم یہ ساری کارروائی کریں تو ہمیں مہینوں لگ جائیں گے، جبکہ اگر اخناتون کے ذریعے ہم یہ کام کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے دنیا بھر کے سمندر تو خالی نہیں کر سکتے، لیکن پروفیسر بیرن، زندگی بہت طویل ہوتی ہے، اور اس طویل زندگی میں ہمیں جب کبھی دولت کی ضرورت ہوئی تو ہم سمندروں میں اتر سکتے ہیں۔ تو پھر واپس چلو اور اخناتون کو درست کرنے کی تیاریاں کرو۔ فوراً واپس چلیں پروفیسر، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیڈ گارون پوری طرح ہوس کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا۔ شاید یہ آرڈی شاؤٹ کی موت ہی تھی
جس نے اسے ان لوگوں کی جانب سے بالکل مطمئن کر دیا تھا، اور وہ تمام مشکل مرحلے بھول گیا تھا۔ جہاز واپس چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد یہ ساحل پر پہنچ گئے۔ ساحل کی زندگی معمول کے مطابق تھی۔ لڈ گارون کے آدمیوں کے مکمل کنٹرول یہاں موجود تھا۔ ایک میٹنگ کی گئی اور اس میں اخناتون کے بارے میں فیصلے کیے گئے۔ پروفیسر بیرن، کیپٹن ایڈگر مورالس اور دوسرے افراد نے انہیں بتایا کہ اخناتون بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس کے تمام انجنوں وغیرہ کی دیکھ بھال اور ضروری چیزوں کی درستگی کے لیے تمام آدمیوں کو مصروف ہونا ہوگا۔ لڈ گارون نے ان کی امداد کے لیے اپنے آدمیوں کی پیشکش کی، جسے قبول کر لیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے افراد کشتیوں میں بھر کر اخناتون کی جانب چل پڑے۔ اخناتون کے عملے کے تقریباً تمام ہی افراد دوبارہ اخناتون پر واپس پہنچ گئے تھے۔ سامان بھی وہاں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں نہایت ذہانت سے کام کیا جا رہا تھا۔ گارتھا ورتھا اب ان لوگوں کے درمیان مقبول تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے تمام ہی لوگوں نے اس سے رنجشیں بھلا دی ہوں۔ وہ زیادہ تر شبان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، اور ان لوگوں کے سامنے بھی اس نے بے باکی کے کئی ایسے مظاہرے کیے تھے کہ اسد شرازی اور دردانہ کو تو رخ ہی بدل لینا پڑا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کیفیت کو معیوب سمجھا تھا، لیکن گارتھا ورتھا جس قسم کی عورت تھی، اس کے بارے میں سبھی کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ امیر ارتقا ہاشمی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اسے نہ جانے ماضی کی کون کون سی باتیں یاد آ جاتیں۔ بہرطور اخناتون پر تمام ساز و سامان ماں اس کے آدمیوں کو منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڈ گارون کے تقریباً 18 آدمی اخناتون پر ان لوگوں کے ساتھ مصروف عمل تھے، اور در حقیقت اخناتون کی درستگی کے لیے ابھی انہیں ان لوگوں کی امداد درکار تھی۔ لڈ گارون خود بھی اخناتون پر موجود تھا اور ان بھاری کرینوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پروفیسر بیرن اور ایڈگر مورالس بتا رہے تھے کہ اخناتون پر کام کرنے کا انداز کیا ہے۔ اسے لیبارٹری بھی دکھائی گئی۔ سونے کا وہ ذخیرہ تو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا جو یہاں موجود تھا، اور اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس ذخیرے کے تحفظ کے لیے اس نے معقول بندوبست کیا تھا، اور ان لوگوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ لڈ گارون خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میری تو دلی آرزو ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ میں خوف زدہ بھی رہتا ہوں کہ کہیں اوشن ٹرائر کی جانب سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیا جائے جو ہمارے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اخناتون پر اپنا کام مکمل کر لیں۔ آپ تمام تیاریاں مکمل کر لیجئے مسٹر ایڈگر مورالس، میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے حاضر ہوں۔ اور لڈ گارون نے جو کچھ کہا تھا وہ کر بھی دکھایا۔ اس کے آدمی دن رات ان کے آدمیوں کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ وہ 8 آدمی جو یہاں ڈیوٹی دیا کرتے تھے بالکل مطمئن تھے، اور کسی بھی لمحے ان کے انداز میں چوکسی نہیں پائی گئی تھی جس سے یہ خوف محسوس کیا جاتا کہ در پردہ انہیں لڈ گارون کی جانب سے کچھ اور بھی ہدایات ہیں۔ گارتھا ورتھا بھی مسرور تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ اس وقت لڈ گارون جزیرے پر گیا ہوا تھا، اور اس کے آدمی مسلسل کام میں مصروف تھے۔ یہ لوگ بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت صرف 10 آدمی یہاں موجود تھے، یعنی 8 آدمی وہ جو یہاں مستقل ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اور 2 مزید، لیکن وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گارتھا ورتھا ان تمام لوگوں کے درمیان موجود تھی۔ اس نے کہا، تو پھر اب کیا خیال ہے کیپٹن ایڈگر مورالس؟ ہم اپنی تمام کارروائیاں مکمل کر چکے ہیں۔ آپ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے کہ میری ذہانت ہی آپ کو دوبارہ اخناتون کا مالک بنانے کا باعث بنی ہے، اور حقیقتاً یہ فرض میرا ہی بنتا تھا۔ میں نے ہی آپ لوگوں کو اوشن ٹرائر کے جال میں پھنسایا تھا، اور دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ اپنی کوششوں سے اس جال سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ صرف میں تھی جس نے آپ کو دوبارہ اخناتون کا مالک بنا دیا۔ اچھا خیر، یہ باتیں تو ہم لوگ بعد میں کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہماری کارروائیاں کیا ہوں گی؟ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے میڈم ورتھا؟ ایڈگر مورالس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ صرف ایک۔ میرا خیال ہے اس وقت یہاں لڈ گارون کے آدمیوں کی تعداد 10 ہے۔
لڈ گارون کے آنے سے پہلے ہمیں ان 10 افراد کو قبضے میں کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد ہم مکمل طور پر یہاں اپنا کنٹرول قائم کر کے ان لوگوں پر تباہی اور بربادی نازل کیے دیتے ہیں۔ ہتھیاروں کی دیکھ بھال کر لی جائے اور فوری طور پر ان کا رخ ان آبادیوں کی جانب کر دیا جائے۔ اتنی گولہ باری کی جائے وہاں کے کوئی چیز قائم نہ رہے، اور اس کے بعد اخناتون کے لنگر اٹھا دیے جائیں۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں اپنے دوست اور ساتھی شبان کو تمام ذمہ داریاں سونپتی ہوں۔ یہ آپریشن کمانڈر کہلائیں گے۔ کیوں بھائی، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میڈم ورتھا جو کہہ رہی ہیں وہی مناسب معلوم ہوتا ہے، ایڈگر مورالس نے کہا۔ اسد شرازی نے مضطربانہ انداز میں مورالس کو دیکھا، لیکن مورالس کی آنکھیں اس سے کچھ اور کہہ رہی تھیں، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ شام کو تقریباً 6 بجے لڈ گارون یہاں واپس پہنچ گیا۔ تمام انتظامات کر کے آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ 2 آدمی مزید اس کے ساتھ تھے۔ اس نے یہ محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے 8 آدمی جو جہاز پر پہرا دیتے ہیں اس وقت اپنے پہرے پر موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ 2 افراد جو وہ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ البتہ اس کے ساتھ آئے ہوئے وہ دونوں افراد اب بھی اس کے ساتھ تھے۔ لڈ گارون مسکراتا ہوا ان کے درمیان پہنچ گیا۔ اس جگہ نشست جمائی گئی تھی جہاں یہ لوگ خاص طور سے شام کو بیٹھا کرتے تھے۔ اخناتون کی زندگی بحال ہو گئی تھی اور اس کی رونقیں ایک بار پھر سے منظر عام پر آ گئی تھیں۔ لڈ گارون اس جہاز کو دیکھتا تو تعریف کرتے کرتے اس کا منہ خشک ہو جاتا تھا۔ کہنے لگا، بہت پرفضا مقام ہے، اور جب یہ جہاز سمندر میں رواں دواں ہوتا ہوگا، آسمان پر بادلوں کے پرے چھائے ہوتے ہوں گے، تو اس جگہ بیٹھ کر آپ کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ بے شک میں نے بھی سمندری زندگی بہت زیادہ گزاری ہے، لیکن جو آسانیاں آپ نے اخناتون کو فراہم کر دی ہیں وہ کسی عام جہاز پر کبھی نہیں دیکھیں۔ خیر تو پھر اب کیا خیال ہے، ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ آپ نے کہا تھا کیپٹن کہ آپ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں مسٹر لڈ گارون، آج ہم لوگ اپنا کام ختم کر چکے ہیں اور اب آپ سے اس سلسلے میں آخری گفتگو کرنی ہے۔ مجھ سے گفتگو کیا کرنی ہے؟ مجھے تو بس یہ بتایا جائے کہ مزید کتنے آدمی اخناتون پر درکار ہوں گے جو اس کام کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن اصل بات ابھی اور باقی ہے۔ کیا؟ لڈ گارون نے پوچھا۔ مائی ڈیئر مسٹر لڈ گارون، بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اخناتون پر سمندری تحقیقات کے لیے نکلے تھے، اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ دولت یا سرمایہ ہمیں درکار نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تو سمندر کے دور دراز اور ویران گوشوں میں ایسی نادر چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کی جا سکیں، مثلاً جڑی بوٹیاں، سمندری پتھر اور ایسی ہی تمام چیزیں۔ دولت کا مسئلہ جہاں تک ہے، اس کے ذرائع دنیا میں بھی موجود ہیں اور زیر سمندر بھی۔ ہم یہ سب کچھ حاصل کر کے آپ کو اپنا شریک کار کیوں بناتے، یا اوشن ٹریجر کے لیے کام کیوں کرتے؟ اوشن ٹریجر نے مجرمانہ طور پر ہماری کاوشوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا، اور میڈم گارتھا ورتھا کے ذریعے ہمیں کچھ مشکلات کا شکار ہونا پڑا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھلا ہم آپ لوگوں سے تعاون کے لیے مجبور کیوں ہوتے؟ جس طرح ہمیں چالاکی کے ساتھ یہاں تک لایا گیا تھا اور قید کر لیا گیا تھا، ہمیں بھی چالاکی کرنے کا موقع ملا، اور ہوتا یہی ہے مائی ڈیئر مسٹر لڈ کہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے اور دوسرا کسی اور کے ساتھ کچھ۔ لڈ نے حیرانی سے کیپٹن ایڈگر مورالس کی صورت دیکھی اور بولا، آپ کا لہجہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیپٹن۔ ہاں مائی ڈیئر لڈ، تم ایک سادہ آدمی ہو، پتہ نہیں اس بری دنیا میں کیوں آ گئے۔ بہر طور ظاہر ہے تمہاری سادگی پر ہم اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ لڈ کی آواز بھرا گئی۔ مطلب یہ ہے مسٹر لڈ کہ اب آپ لوگ اپنی زندگی کا آخری سفر طے کر لیجئے، اس بار گارتھا ورتھا نے کہا، اور لڈ چونک کر گارتھا کو دیکھنے لگا۔ میڈم میری سمجھ میں ایک بات بھی نہیں آ رہی، براہ کرم واضح الفاظ میں کہیے۔ تو پھر واضح الفاظ میں آپ یہ سنیے مسٹر لڈ کے آرڈی شاؤٹ اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ آپ کو اپنے جال میں پھانس سکیں، اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل ہمیں آپ سے دلچسپی تھی،
نہ کہ مسٹر آرڈی شاؤٹ سے۔ ہمیں تو اپنا کام سر انجام دینا تھا اور اخناتون کو یہاں سے واپس لے جانا تھا۔ یہ جہاز آپ کے باپ کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اوشن ٹریجر پر کوئی حق ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ آزادانہ طور پر ایک بار پھر اپنے کام کا آغاز کر دے گا، اور کبھی ہمیں راستے میں یا دوران سفر اوشن ٹریجر سے دوبارہ سامنا کرنا پڑا تو ہم بھرپور انداز میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اب آپ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اپنے ساتھیوں کو سنبھالیے، پیچھے بھی مسلح افراد موجود ہیں۔ گارتھا ورتھا نے لیڈ گارون سے کہا۔ لیڈ گارون کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمی اپنے اپنے ہتھیاروں پر ہاتھ رکھنے لگے تھے، لیکن ان کے عقب میں باقی لوگ موجود تھے جنہوں نے انہیں بآسانی قبضے میں کر لیا اور ان کے ہتھیار ان سے چھین لیے۔ گارتھا ورتھا بولی، آپ کے باقی آدمی جو یہاں پہرے پر موجود تھے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور انہیں کشتی میں آپ کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے آدمی آپ کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ اوشن ٹریجر سے اس قید کا انتقام ہوگا، اور آپ کو یقینی طور پر اس بات پر ہنسی آئے گی کہ ان لوگوں کو قیدی بھی میں نے ہی بنایا تھا اور اب آزادی بھی میں ہی دلا رہی ہوں، جبکہ اوشن ٹریجر کو آپ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ میڈم ورتھا، آپ جانتی ہیں کہ اب میرا اوشن ٹریجر سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، بس آپ ہم میں سے نہیں ہیں اور ہمیں آپ سے خطرہ ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہ ظلم ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انسانیت کے ناطے کچھ نہیں سوچے گا۔ آخر میں نے تو آپ سے تعاون کیا ہے۔ اگر ہم نے انسانیت کے ناطے سوچا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے آپریشن کمانڈر مسٹر شبان ہیں، اور مسٹر شبان کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ کو کشتی میں بٹھا کر آپ کی آبادی تک پہنچا دیا جائے۔ آپ لوگ وہاں پہنچ کر فوری طور پر کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام آدمی منٹوں کے اندر اندر اپنے ان شاندار ہتھیاروں پر پہنچ جائیں گے جن کے ذریعے اعلیٰ درجے کی گولہ باری کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ہماری پہلی کوشش آپ کی ان آبادیوں کے اندر موجود ایک ایک فرد کو فنا کر دے گی۔ مسٹر شبان، آپ براہ کرم اپنا حکم سنائیے۔ شبان نے مسکراتی نگاہوں سے لیڈ گارون کو اور گارتھا ورتھا کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، متفقہ طور پر مجھے آپریشن کمانڈر بنایا گیا ہے، اور جب مجھے یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں تو پھر باقی فیصلے کرنے کا حق مجھ تک منتقل ہو جاتا ہے۔ میڈم گارتھا ورتھا کا کہنا بالکل درست ہے۔ مسٹر لیڈ گارون، آپ ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم آپ کو اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے۔ یہ سارا منصوبہ اسی انداز کا تھا، اور ہم اپنے تمام آدمیوں کو آپ کے ذریعے جہاز پر منتقل کر لینا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ چونکہ مجرمانہ کارروائی ہوئی تھی، اس لیے مجبوراً ہم بھی مجرمانہ کارروائی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اب آپ یوں کیجئے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ساحل پر پہنچ جائیے، لیکن آپریشن کمانڈر کی حیثیت سے میں اس فیصلے میں ذرا سی ترمیم کرتا ہوں۔ ہم آپ کی آبادیوں کو تباہ و برباد نہیں کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، البتہ آپ کے یہ تینوں جہاز ڈبو دیے جائیں گے، اور ہمارے تمام ہتھیاروں کا رخ انہی جہازوں کی جانب ہے۔ گارتھا ورتھا چونک کر شبان کو دیکھنے لگی، لیکن شبان نے گارتھا ورتھا کی جانب نہیں دیکھا۔ شبان کہنے لگا، اور یہ صرف انسانیت کے رشتے سے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے چونکہ ہم لوگوں میں کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے ہم بھی آپ کو جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں رہ کر آپ اپنی بقا کے لیے مزید جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن یہ جہاز آپ کو سلامت نہیں مل سکتے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتا، مسٹر لیڈ گارون۔ گارتھا ورتھا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہو گیا۔ باقی لوگ بھی بظاہر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی۔ یہ جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے کہ انتقامی طور پر زندگی کے دشمن ہی بن جائیں۔ یہ گارتھا ورتھا تھی جس نے آرڈی شاؤٹ اور اس کے آدمیوں کو شبان کے ہاتھوں مروا دیا تھا، ورنہ شاید شبان انہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن جو ہو چکا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ لیڈ گارون کی گردن جھک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی صورتحال بھی سمجھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی بے حد افسوس ہے۔
زندگی کے کسی اور حصے میں مسٹر لڈگارون، اگر آپ ایک علیحدہ انسان کی حیثیت سے ہمیں ملے تو ہم آپ کو اپنے دوست کی حیثیت سے خوش آمدید کہیں گے۔ اور اب اخناتون کی روانگی کا وقت ہو چکا ہے۔ نیچے انجن سٹارٹ ہیں اور جہاز لنگر اٹھانے والا ہے، چنانچہ آپ براہ کرم ساحل کی جانب روانہ ہو جائیے۔ لڈگارون جب جہاز سے واپس اترا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شبان نے اسے خدا حافظ کہا اور اس کی کشتی کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی ہدایت کے مطابق جہاز پر نصب ہتھیار سنبھال لیے گئے تھے اور ان کا رخ ان تینوں جہازوں کی جانب تھا جو ساحل پر لنگر انداز تھے، اور ذرا ہی دیر میں آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ آگ اور دھماکے کے گولے ان جہازوں پر جا جا کر گر رہے تھے اور وہاں تباہی پھیلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک اخناتون سے خوفناک گولہ باری ہوتی رہی۔ یہ ایک شاندار جنگی جہاز بھی تھا جس کا اندازہ اب لڈگارون کو ہو رہا تھا۔ غالباً اس سلسلے میں وہ یہ نہ سمجھ پایا تھا کہ اخناتون پر یہ تباہ کن جنگی ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تینوں جہاز چور چور ہو گئے، ان کے ٹکڑے سمندر میں پھیل گئے اور وہ آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائیوں میں اترنے لگے۔ اب ان کی یہ کیفیت نہیں رہ گئی تھی کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ تمام آبادی جو اس وقت وہاں تھی اور جس میں آرڈی شاؤٹ کے آدمی بھی موجود تھے، ساحل پر جمع ہو گئی تھی اور اس تباہ کاری کو دیکھ رہی تھی۔ لڈگارون موجود تھا لیکن ادھر سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اخناتون کے لنگر اٹھا دیے گئے اور عرشے پر کیپٹن مورالس، امیر ارتقا ہاشمی، اسد شیرازی اور باقی تمام لوگ آ کھڑے ہوئے۔ لڈگارون کی طرف ہاتھ ہلا رہے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں رومال پکڑے ہوئے تھے جنہیں لہرا رہے تھے۔ البتہ گارتھا ورتھا ان لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھی۔ شبان اچھی طرح جانتا تھا کہ گارتھا ورتھا کو اس کے اس فیصلے سے افسوس ہوا ہے، لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ گارتھا ورتھا اخناتون پر کیا کر سکتی ہے؟ لیکن شبان بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے اس وقت بھی گارتھا ورتھا کی نگرانی کے لیے چند لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا اور انہیں خصوصی ہدایات دی گئی تھیں، لیکن شکر تھا کہ گارتھا ورتھا کیبن سے باہر نہیں نکلی۔ اخناتون ساحل سے دور ہونے لگا اور ان لوگوں کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ مائی ڈیئر مسٹر شبان، ابھی تو ہمیں اور بھی بہت سے مسئلوں سے گزرنا ہے، لیکن میں آپ سب کو اخناتون کی رہائی اور اپنی زندگیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب نے کہے لگائے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ بلا شبہ بہت بڑی مصیبت کٹی تھی۔ یہ وقفہ زندگی کا طویل ترین وقفہ محسوس ہوتا تھا اور انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک خواب کے سے عالم میں ہوں۔ شبان نے کہا، اور اب میں میڈم گارتھا ورتا سے ملاقات کرتا ہوں اور ان کے خیالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ دردانہ نے آہستہ سے کہا۔ شبان، ایک بات کہوں تم سے؟ جی میڈم، شبان نے کہا۔ میڈم، میرا مطلب ہے آنٹی۔ ٹھیک ہے، سنو، اب تمہیں بہت زیادہ گارتھا ورتھا کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں تم سے بہت سے سوالات نہیں کر سکتی کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سنو میرے بچے، عورت بہت حسین شے ہے، لیکن یہ حسین شے جب ناگن بنتی ہے تو پھر اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، اس بات کا خیال رکھنا۔ شبان نے مسکرا کر دردانہ کو دیکھا اور دردانہ جھینپ گئی۔ شبان کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ آنٹی تم بھی تو عورت ہو۔ دردانہ نے آہستہ سے کہا، عورتوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اور ذرا ادھر دیکھو۔ کہاں آنٹی؟ ادھر اپنے بائیں جانب انتہائی سرے پر۔ وہاں کیا تھا؟ شبان نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جو تھا اب نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ سینڈرا، جو تمہیں مسلسل عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی ہے۔ شبان ہنس پڑا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آنٹی ان تمام باتوں میں مردوں کا تو قصور نہیں ہوتا۔ یہ ساری لڑکیاں ایک ہی انداز میں کیوں سوچتی ہیں؟ اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے۔ جاؤ تم ذرا گارتھا ورتھا کو دیکھو اور ہوشیار رہنا، دردانہ نے کہا اور اسد شیرازی کی جانب چل پڑی۔ شبان مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدہ اور وہی معصوم سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کیبن میں داخل ہو گیا جہاں گارتھا ورتھا ایک بستر پر دراز تھی
اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور کیبن کی چھت کو گھور رہی تھی۔ شبان کی آہٹ پر اس نے نگاہیں گھمائیں اور سرد نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگی۔ اب اس کا چہرہ کسی حد تک نارمل نظر آ رہا تھا۔ ہیلو میڈم، شبان نے آہستہ سے کہا، اور گارتھا ورتھا کوہنیوں کے بل سرک کر مسحری کی پشت سے جا ٹکی۔ وہ عجیب سی نظروں سے شبان کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے میڈم، شبان نے سوال کیا، لیکن گارتھا ورتھا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل شبان کو گورتی رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی کیفیات لمحہ بہ لمحہ بدل رہی تھیں۔ شبان کسی قدر بوکھلائے ہوئے سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تب گارتھا ورتھا نے کہا، تم اس زمین کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے شبان؟ جی؟ شبان حیرت سے بولا، ہاں، میری پوری زندگی تجربات میں گزری ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے انسانوں کو دیکھا ہے میں نے، بہت سے تجربات کیے ہیں میں نے اپنی ذات پر، لیکن شبان میں تمہیں نہیں سمجھ سکی۔ میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں تمہیں نہیں سمجھ سکی، جبکہ میں نے دنیا کے ہر فرد کو سمجھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں میڈم ورتھا، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے نہ سمجھا جا سکے۔ لیکن آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ خیریت، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نہیں شبان، اب غور کرتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر بہت پریشان ہوں میں کہ میں کیا ذہنی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی ہوں کہ صحیح فیصلہ نہ کر پاؤں۔ میڈم، آپ کو جو کہنا ہے کہتی رہیں، لیکن میری سمجھ میں الجھے ہوئے الفاظ نہیں آتے۔ میں صرف صاف الفاظ کو سمجھ سکتا ہوں۔ بس اس لیے آپ کی اگر کسی بات کا صحیح جواب نہ دے سکوں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ گارتھا ورتھا اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس قدر معصوم نہیں ہو شبان جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو۔ میڈم، میں شاید کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بڑا مشکل کام ہے یہ دھوکہ میرے لیے۔ دھوکہ نہیں دے سکتے؟ گارتھا ورتھا زہریلے انداز میں مسکرائی۔ شبان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں ممکن ہے تم سچ کہتے ہو، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، لیکن میں دھوکہ کھا گئی، اور میں اسی بات پر حیران ہوں۔ میرے شناسہ مجھے ساحرہ کہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس دور نے میرے جیسی ساحرہ دوسری نہیں پیدا کی، لیکن تم مجھ سے بڑے ساحر ہو شبان، اور مجھے حیرت اسی بات پر ہے کہ مجھے احساس بھی نہ ہو سکا اور میں تمہارے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ اب جب کہ گزرے ہوئے لمحات پر غور کرتی ہوں تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ آخر میں جو دنیا کو اپنی چٹکیوں میں مسلنے کی قوت رکھتی ہوں، خود تمہاری چٹکی کے بیچ میں کیوں آ گئی؟ میں پھر آپ سے یہی سوال کروں گا میڈم کہ کیا کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ تم مجھے بتاؤ شبان، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، جبکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جہاز سے گولہ باری کر کے اوشن ٹرائیر کے ان حامیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو اس جزیرے پر آباد ہیں؟ تو پھر تم نے میرے حکم میں تبدیلی کیوں پیدا کی؟ میڈم، اول تو یہ بات آخری طور پر طے نہیں ہوئی تھی کہ ان سب لوگوں کو مار دینا ہے۔ دوم یہ کہ آپ نے اس سلسلے میں مجھے اختیار دیا تھا اور آپ نے سب کے سامنے مجھے آپریشن کمانڈر قرار دیا تھا، تو میرا یہی خیال تھا کہ آپ نے مجھے کچھ اختیارات دے دیے ہیں۔ اگر آخری فیصلہ آپ کر دیتیں تو میں آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کرتا، لیکن وہ مجھ سے انحراف تھا۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میں کسی کو بلا وجہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، خیر چھوڑو شبان، میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میڈم، کیا میں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں؟ تو پھر میرا فیصلہ سن لو۔ جی میڈم، شبان بولا، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ مگر میڈم، آپ تو امیر ارتقا ہاشمی کی بیوی ہیں۔ گارتھا ورتھا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، دوبارہ اس بوڑھے بے وقوف کا نام میرے سامنے نہ لینا۔ لیکن میڈم، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ایک عورت کی ایک مرد سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ اسی کی بیوی ہوتی ہے۔ تم بیکار باتیں نہ کرو شبان، جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں وہ کرو،
اور سنو، اس سلسلے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ سوری میڈم، شاید میں یہ اپنے طور پر نہ کر سکوں۔ کیا مطلب؟ گارتھا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنٹی دردانہ ہیں، انکل اسد شیرازی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اور پھر امیر ارتقا ہاشمی ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ اعتراف کر لوں اور امیر ارتقا ہاشمی یہ دعویٰ کر دیں کہ آپ ان کی بیوی ہیں، تو پھر تم سمندر کے بیٹے ہو شبان، تم سمندر کے بیٹے ہو۔ ان میں سے کسی کا حق نہیں ہے تم پر۔ تمہاری کہانیاں ابھی نہ جانے کون سے پردوں میں پوشیدہ ہیں، لیکن ان کہانیوں کی پردہ کشائی میں ہی کروں گی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ امیر ارتقا ہاشمی کی مجال نہیں کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ سکے۔ میں نے اسے پہلے ہی صاف الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو کھیل کھیلا گیا وہ اس جہاز پر اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے کھیلا تھا میں نے۔ لیکن اب تو آپ دوستوں کی حیثیت سے ہمارے درمیان ہیں۔ تم مجھ سے بالکل فضول بحث کر رہے ہو۔ کسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو ضرور کر لو، لیکن فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، گارتھا ورتھا نے کہا، اور شبان گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اچھا میں ابھی آنٹی دردانہ سے اس موضوع پر بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ رکے بغیر کیبن سے باہر نکل آیا۔ دوڑتا ہوا دردانہ کے کیبن میں پہنچا تھا۔ دردانہ اس وقت آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، فوراً ہی سنبھل گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات ہو گئی؟ آنٹی آپ براہ کرم جلدی سے انکل شیرازی کو بلائیے، وہ عورت تو میری جان کی دشمن ہو گئی ہے۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ دردانہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ شادی، شبان نے مسخرے پن سے جواب دیا، اور دردانہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شبان، شرارت مت کرو۔ آنٹی شرارت وہ کر رہی ہے۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ دھمکیاں دے رہی ہے، کہتی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو نتائج کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ آنٹی ویسے ہی وہ بہت خطرناک عورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دردانہ خونخوار نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگی تو شبان سہم کر بولا، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا آنٹی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ ناگن ہے شبان، اور ناگن جب تک زندہ رہے گی ڈستی رہے گی، کوئی نہ کوئی وار کرتی رہے گی، یہ مجھے یقین ہے۔ ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا، نہ کیا تو پچھتائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں آنٹی، کم از کم میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ دردانہ غصے کے باوجود پھر ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، میں اسد شیرازی سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد دونوں ہی باہر نکل آئے۔ اسد شیرازی کیپٹن ایڈگر مورالس سے گفتگو کر رہا تھا۔ دردانہ اور شبان کو دیکھ کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہاں دردانہ، کوئی خاص بات؟ جی سر، دردانہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بتاؤ، یا کیپٹن ایڈگر مورالس کے سامنے نہیں بتانا چاہتی؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہی ایک مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی گارتھا ورتھا؟ جی سر، اس کے بارے میں ابھی ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے، مگر خیر چھوڑو، تم بتاؤ کیا ہوا؟ کوئی نئی بات ہو گئی؟ شبان سے پوچھئے۔ میں آنٹی، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے، شبان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسد شیرازی اور دردانہ اسے دیکھتے رہے۔ کیپٹن ایڈگر مورالس بھی حیران سا تھا۔ کیا ہوا مس دردانہ؟ اس نے پوچھا، اور دردانہ اسے گارتھا ورتھا کے بارے میں بتانے لگی۔ ایڈگر مورالس ہنس پڑا تھا۔ پھر اس نے اسد شیرازی سے کہا، تو پھر میرے خیال میں آپ امیر ارتقا ہاشمی سے اس موضوع پر گفتگو کر لیجئے گا، اور دردانہ صاحبہ آپ ابھی شبان کو کنٹرول کریں، کل دن کی روشنی میں ہم یہ سارے فیصلے کر لیں گے۔ شبان سے کہیں کہ ابھی اسے ہاتھ میں رکھے، اور کسی بھی طرح اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ ویسے تو ہم نے بھی اس کی نگرانی کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں، لیکن شبان کو اسے قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جی مسٹر ایڈگر مورالس، ٹھیک ہے، دردانہ نے کہا، اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس نے شبان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں اور شبان کو ایک اور مشکل میں گرفتار پایا۔ وہ سینڈرا تھی، جو شبان سے تیز تیز لہجے میں باتیں کر رہی تھی، اور شبان اسے بوکھلائے ہوئے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ دردانہ اچانک ہی سنبھل گئی۔
وہ عقب سے ہوتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی جہاں سینڈرا اور شبان باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ دردانہ ان کے قریب موجود ہے۔ سینڈرا کہہ رہی تھی، اور تم یقین کرو شبان، میرے ڈیڈی تمہیں بے پناہ چاہتے ہیں۔ بڑے انوکھے انداز میں سوچتے ہیں وہ تمہارے بارے میں، لیکن میرا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مس سینڈرا، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا میں نے خود کبھی آپ سے اظہار محبت کیا؟ شبان نے کہا، زبان سے اظہار محبت نہ کیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سینڈرا آہستہ سے بولی، تو پھر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے کسی لڑکی کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس کے سامنے جو شخص ہے وہ مرد ہو یا عورت صرف اس کا دوست ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت کا پودا نہیں لگا ہے؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو شبان۔ بالکل نہیں مس سینڈرا، در حقیقت پروفیسر بیرن اتنے عظیم انسان ہیں کہ میں ان کے کسی کتے سے بھی مذاق نہیں کر سکتا اور نہ اس کا مذاق اڑا سکتا ہوں۔ لیکن مس سینڈرا، میں نے آپ کو ایک دوست کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مس سینڈرا، اگر آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے تو براہ کرم آپ اسے ذہن سے نکال دیں۔ میری زندگی کا سودا ہو چکا ہے۔ در حقیقت میں محبت کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جسے میں نے نہیں دیکھا، ایک ایسی ہستی سے جسے میں نہیں جانتا۔ ہاں مس سینڈرا، میں صرف ایک تصور سے پیار کرتا ہوں۔ براہ کرم اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ میں آپ کے اچھے دوستوں میں شامل ہو سکتا ہوں۔ شبان خاموش ہو گیا۔ اسی وقت سینڈرا کی نگاہ دردانہ پر پڑ گئی اور وہ ایک دم سے سنبھل گئی۔ چند لمحات دردانہ کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ دردانہ شبان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ شبان کا چہرہ مظلومیت کا شکار نظر آتا تھا۔ اب کیا مصیبت آئی؟ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں آنٹی۔ آپ کے علاوہ بس جہاز پر کسی عورت کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ تمام عورتیں امیر ارتقا ہاشمی کی بیویاں ہیں، ورنہ نہ جانے جہاز پر کیا کیا قباحتیں ٹوٹتیں۔ دردانہ ہنس پڑی، پھر اس نے کہا، کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی؟ چھوڑیے آنٹی، وہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے۔ میں پروفیسر بیرن کی بے انتہا عزت کرتا ہوں اور میری خواہش ہے آنٹی کہ سینڈرا کو اس محبت کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں گارتھا ورتھا کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ یہ لوگ مجھے اپنے جال میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں یہ مجھے۔ آنٹی، ان میں سے کوئی مجھے نہیں سمجھ سکا۔ شبان اچانک خاموش ہو گیا۔ دردانہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شبان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دردانہ نے اسے تسلی دی اور شبان گردن جھٹک کر ایک جانب چلا گیا۔ وہ عرشے کے ایک گوشے سے جا ٹکا تھا اور اس کی نگاہیں سمندر پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بہت دور سمندر کے آخری کنارے پر جہاں آسمان اور پانی ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اسے ایک چہرہ نظر آ رہا تھا، ایک انوکھا چہرہ جسے اس نے اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اپنے پاس ہی محفوظ رکھا تھا۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اسے، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ شبان کے دل کے ایک حصے میں ایک تصویر چھپی ہوئی ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، اور جو ایک واٹر پروف کاغذ میں لپٹی ہوئی اس کے سینے سے بندھی ہوئی ہے، وہی تصویر جو جاپان میں اسے دی گئی تھی۔ اخناتون کا ماحول ابھی تک سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو کچھ گزری تھی اس سے ہر شخص متاثر تھا۔ رات گزر گئی، دوسری صبح پورے اخناتون پر تمام لوگ پھیل گئے۔ ایک ایک چیز کا جائزہ لیا جانے لگا۔ تمام چیزیں جو منتشر ہو گئی تھیں انہیں سنبھال کر رکھا جانے لگا۔ پروفیسر بیرن وغیرہ بھی کاموں میں مصروف تھے۔ گویا اخناتون پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جا رہا تھا اور وہ سب کے سب پوری محنت سے اخناتون کو دوبارہ سنوارنے میں مصروف تھے۔ ہر ذہن ایک نئی کیفیت کا شکار تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز پر کوئی طلسمی چادر آ پڑی ہو جس نے اس کے پورے ماحول کو ڈھک لیا ہو، اور اب وہ اپنے آپ کو اس شہر سے آزاد پا رہے تھے۔ تو اخناتون ان کی نگاہوں میں ایک نئی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ان کا یہ قیمتی اور شاندار جہاز محفوظ ہے۔ گارتھا ورتھا کے آنے کے بعد ہی کہانیاں بدل گئی تھیں۔
اور دلچسپ بات یہ کہ گارتھا ورتا ان تمام ہولناک واقعات کی ذمہ دار ہونے کے باوجود اس وقت بھی ایک اہم شخصیت ہونے کی وجہ سے جہاز پر موجود تھی۔ گو دل سے کوئی اس کی شخصیت کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن ہر ذہن میں گھٹن ضرور تھی کہ کم از کم اس کے سلسلے میں کارروائی مکمل ہو جائے۔ گارتھا ورتھا اپنے کیبن ہی میں تھی۔ شبان خاص طور سے ادھر ادھر چھپا پھر رہا تھا کہ کہیں گارتھا ورتھا کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو مختلف گوشوں میں مصروف رکھا تھا۔ صرف دردانہ تھی جو اس کی اس کیفیت سے واقف تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نہیں بلکہ تشویش کے آثار تھے کہ کسی طرح اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا جائے۔ لنچ کے بعد اتفاقیہ طور پر ہی سب جمع ہو گئے اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہونے لگی۔ امیر ارتقا ہاشمی بھی تھا، ایڈگر مورالس بھی، پروفیسر بیرن، اسد شرازی، دردانہ، سب ہی لوگ یکجا ہو گئے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گارتھا ورتھا بھی ان کے درمیان پہنچ گئی۔ ان سب نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گارتھا ورتھا کے چہرے پر ایک سنگین خاموشی طاری تھی۔ ان کے نزدیک آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے کچھ الگ الگ محسوس ہوتے ہیں، اور میں نے یہ غور کیا ہے کہ جہاز پر آنے کے بعد آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ در حقیقت میں خود بھی آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی۔ شبان بھی صبح سے مجھ تک نہیں پہنچا، براہ کرم اسے طلب کیجیے گا۔ اسد شرازی نے دردانہ کو اشارہ کیا، اور دردانہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ شبان کو تلاش کر کے وہاں تک لے جانے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ جب وہ وہاں پہنچ گیا تو گارتھا ورتھا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شبان، میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ وہ مسٹر شرازی، آنٹی، شبان لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ دردانہ نے آہستہ سے کہا، شبان نے مجھے بتایا تھا کہ میڈم ورتھا اپنی اس تمام خدمات کے عوض اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اسد شرازی سرد لہجے میں بولا، لیکن میڈم ورتھا تو امیر ارتقا ہاشمی کی بیوی ہیں، اور میرے خیال میں امیر ارتقا ہاشمی نے ابھی تک انہیں طلاق نہیں دی۔ اوہ، یہ سب ڈھونگ تھا۔ آپ لوگ بار بار میرے منہ سے یہ سننا کیوں چاہتے ہیں کہ امیر ارتقا ہاشمی سے شادی صرف ایک ڈرامہ تھا؟ امیر ارتقا ہاشمی اس سلسلے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا۔ امیر ارتقا ہاشمی نفرت بھرے لہجے میں بولا، ہاں، مجھے اپنی بدکاری کی بدترین سزا مل گئی ہے۔ بے شک یہ کھیل ہوا تھا، لیکن اگر ضروری سمجھا جاتا ہے تو گارتھا ورتھا کو فوری طور پر طلاق دینے کا خواہش مند ہوں۔ اس عورت کے سائے سے بھی اب مجھے نفرت ہے۔ اپنی تمام کوتاہیوں کی سزا میں بھگت چکا ہوں، اور ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ شبان کا رہ جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ گارتھا ورتھا کی نگاہوں میں ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر شبان اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ آنٹی، یہ سوال مجھ سے نہ کیا جائے، شبان نے پہلی بار ٹھوس لہجے میں کہا۔ شبان، فرض کرو ہم تمہیں اس سارے مسئلے میں ایک بار پھر آپریشن کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ میڈم ورتھا کے بارے میں فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ کیا میں اس کے لیے مجبور کیا جا رہا ہوں؟ ہاں، یہ سمجھ لو کہ یہ میرا حکم ہے، اسد شرازی نے کہا، اور شبان کا انداز ایک دم بدل گیا۔ اس نے چند لمحات سوچا، پھر وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اگر میڈم گارتھا ورتھا کا کیس میرے سپرد کیا جا رہا ہے تو پھر میں اپنا فیصلہ سنانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لی جائے، یہ فیصلہ آخری ہوگا اور اس میں کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تسلیم کیا جاتا ہے، کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا۔ آپ تمام لوگوں کو میرے فیصلے پر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں، سب نے بیک وقت کہا۔ اور میڈم ورتھا، آپ کو، میں فیصلہ سننا چاہتی ہوں، اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ کہوں گی۔ میڈم ورتھا، اخناتون ایک تحقیقی جہاز ہے، اور اس کا مشن انسانیت کی بھلائی کے لیے اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سب کی انتہائی دلی خواہش ہے کہ ہم اپنے مقصد کی تکمیل کرتے رہیں۔ آپ مجرمانہ طور پر اوشن ٹریجر کے حکم کے تحت اس جہاز تک پہنچیں۔ آپ نے امیر ارتقا ہاشمی سے شادی کی۔ اس کے بعد سب میرین کا معاملہ درمیان میں آیا۔ پھر آپ نے ہمارے جہاز پر آر ڈی شاؤٹ کا قبضہ کروا دیا، اور اس کے لیے ہمارے آدمیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی۔
اس کے بعد اخناتون غیروں کے قبضے میں پہنچ گیا۔ ہم اور ہمارے ساتھیوں کو قیدیوں کی حیثیت سے رہنا پڑا۔ آپ کی اپنی ذمہ داری تھی اور آپ کی اپنی سازش تھی کہ آپ نے آر ڈی شاؤٹ کو قتل کرایا اور اس کے بعد یہ نیا کھیل کھیلا، لیکن اخناتون کی عدالت آپ کو ایک مکمل طور پر مجرم قرار دیتی ہے۔ چنانچہ میرا پہلا حکم ہے کہ میڈم گارتھا ورتھا کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ پروفیسر بیرن، ایڈگر مورالس دونوں کھڑے ہو گئے۔ گارتھا ورتھا اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن دونوں اس کے ارد گرد جا کھڑے ہوئے اور انہوں نے پستول گارتھا ورتھا کے جسم سے لگا دیے۔ نہیں میڈم ورتھا، آپ کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ ایڈگر مورالس نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا جو آس پاس موجود تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گارتھا ورتھا کے ہاتھ اس کی پشت پر کس دیے گئے۔ گارتھا ورتھا کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شبان کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن شبان اس وقت پتھرایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے پتھریلے لہجے میں کہا، میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتار دیا جائے، اور جس طرح یہ اخناتون تک پہنچی تھیں اسی طرح انہیں اخناتون سے دور کر دیا جائے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جس طرح میں نے لڈ گارون اور اس کے ساتھیوں کو معاف کر دیا، اسی طرح میں میڈم گارتھا ورتھا کو بھی اخناتون پر موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا۔ انہیں کھانے پینے کی کچھ اشیاء فراہم کر دی جائیں اور اس کے بعد ان کی کشتی کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے۔ بعد میں ان کی تقدیر کہ یہ زندہ بچتی ہیں یا موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اور آپریشن کمانڈر کا یہ عہدہ مجھے دینے کے بعد میں اپنے اس فیصلے میں کوئی ترمیم برداشت نہیں کروں گا، شبان نے کہا، اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے پلٹ کر واپس چل پڑا۔ اس کے الفاظ کی باز گشت گونج رہی تھی اور سب عجیب سے انداز میں اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ شبان نگاہوں سے دور ہو گیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ گارتھا کے چہرے پر خون کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی اور ایڈگر نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسی کی ہدایت کے مطابق تیاریاں کیجیے، اسد شرازی نے کہا۔ گارتھا نے گردن اٹھائی، آنکھیں کھولیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوشن ٹرائیر کے لیے کام کرتے ہوئے میں بہت عرصے سے اپنے محور سے الگ ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی شخصیت کھو دی ہے اور غلط فیصلوں کے خمیازے اسی طرح بھگتنے پڑتے ہیں، اور میں جس نقصان سے دوچار ہو چکی ہوں شاید کبھی اس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ سب خاموشی سے گارتھا ورتھا کا چہرہ دیکھنے لگے۔ گارتھا نے کہا، اوشن ٹرائیر اخناتون اور اسد شرازی کی کارروائیوں سے الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس نامعلوم سمندروں میں جہاں انسانی پہنچ نہیں ہے، جہاں جہازی راستے نہیں ہیں، اپنے ادارے قائم کیے ہوتے ہیں، اور ایسے پوائنٹس آپ لوگ درمیان میں دیکھ چکے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کا واسطہ مستقبل میں ایسے پوائنٹس سے پڑے گا، اور اوشن ٹرائیر مسلسل یہ کوششیں جاری رکھے گا کہ آپ لوگوں کے راستے روکے۔ وہ نہیں چاہتا کہ سمندری تحقیقات کے سلسلے میں کوئی اور اس طرح پر کام کرے کہ اس کا مد مقابل ہو جائے۔ میں اگر زندہ رہ سکتی تو آپ لوگوں کی اس سلسلے میں مدد کر سکتی تھی، اور میں نے یہ آغاز کافی دن پہلے سے کر دیا تھا۔ بے شک ان کی ہدایت پر میں آپ لوگوں کے پوائنٹ 77 تک لے آئی تھی، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جب میں وہاں سے فرار ہوئی اور شبان مجھے ملا تو یہ شبان کی کوششیں نہیں تھیں کہ آپ لوگوں کو رہائی دلائی جا سکے، بلکہ اس سلسلے میں اصل کام میں نے کیا تھا۔ اگر آپ کے ہاں بہتری کا یہی صلہ ملتا ہے تو ضرور مجھے یہ صلہ دیجیے، لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، میری موت آپ لوگوں کے حق میں ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے بے یار و مددگار سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو میں زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکوں گی، مگر جو موت مجھے آ جائے گی وہ بہت اذیت ناک ہوگی، اور میں اس اذیت ناک موت سے بچنا چاہتی ہوں۔ میں نے 2 صورتیں رکھی ہیں، مجھے معاف کر کے اپنے آپ میں شامل کر لیجئے۔ میں آپ کی بہت سے مرحلوں پر مدد کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہیں اسی جہاز پر ہلاک کر دیجئے۔ میرے ساتھ یہ ناانصافی مناسب نہیں ہوگی۔ ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی طرح مجھے سمندر سے نکلنے کا موقع مل گیا
تو میری زندگی کا باقی مقصد اخناتون کو تباہ کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچانا ہوگا اور شاید مجھ جیسی عورت اس میں کامیاب ہو جائے۔ فیصلہ آپ لوگ خود کر لیجئے۔ ایڈگر ہنس پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم دنیا کی چالاک ترین عورت ہو۔ ہم لوگ اب تمہارے لفظوں کی حقیقتیں سمجھنے لگے ہیں۔ شبان کو آپریشن کمانڈر بنایا گیا ہے اور وہ جو فیصلہ کر کے گیا ہے ہم سب لوگ اس سے پوری طرح متفق ہیں۔ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ باقی جہاں تک رہا اخناتون کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ براہ کرم گارتھا کی حفاظت کی جائے اس وقت تک جب تک کہ میں باقی کارروائیاں مکمل نہ کر لوں۔ ایڈگر چلا گیا۔ ایک چھوٹی سی کشتی تیار کی گئی۔ اس میں شبان کی ہدایت کے مطابق تمام ضروری سامان رکھا گیا اور اس کے بعد گارتھا کو اس میں بٹھا کر کرین کے ذریعے نیچے اتار دیا گیا۔ وہ خاموش تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پتھریلی کیفیت طاری تھی۔ شبان کچھ فاصلے پر کھڑا یہ تمام کارروائی دیکھ رہا تھا اور بالکل بے پرواہ نظر آتا تھا۔ دور کھڑے ہوئے اسد شرازی نے دردانہ کے کان میں کہا، کیا یہ انوکھا انسان نہیں ہے دردانہ؟ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اس سے بالکل ہی اجنبی ہوں، اسے کسی بھی طور نہ جانتے ہوں۔ تعجب کی بات ہے۔ اسد شرازی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔